What is extremism? How is it different from fundamentalism, fanaticism, violent extremism, terrorism, radicalization, or treat them as different or distinct notions? And what role does media play in this entire debate? Pakistan ke liye, we thought the Muslims of subcontinent need to live respectably in a separate place so they can practice their religion, and not only this, they can have a political and social justice as well. There is extremism and there is intolerance in every society of the world. But those people sit in the margins of society. یہ میری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، ہم بڑے اطمینان سے رہنے والے لوگ ہیں. ہم تھے، اگرچہ کہ سوشل میڈیا نے ہمارے اندر خرابی پیدا کی. 1030 سے لے کر 1906 تک کبھی شیعہ سنی فساد نہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ 1906 میں پہلا شیعہ سنی فساد ڈپٹی کمشنر کے ایک آرڈر کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بیج رکھا جاتا ہے کہ جس بیج سے آج تک ہم نہیں دیکھ. انتہا پسندی نام ہے اس لمٹ کو کراس کرنے کا، اس اعتدال کے راستے کو سے آگے بڑھنے کا، وہ ہے انتہا پسندی. مسلمان ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ مسجدوں کا نظام سنبھالے. مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. شخصیت پرست معاشرے، بت پرست معاشرے، اصول پرست نہیں، انتہا پسند معاشرے، خوف زدہ معاشرے. خوف زدہ معاشرے کبھی زندگی کی اساس اخلاق پر نہیں رکھتے. Yesterday, we had more conceptual understanding of what is about violent extremism and how it is affecting our security. This time, it is specifically role of religion in national cohesion and countering violent extremism. It's a sadist man who enjoys teasing people. But when again Saturday comes, Sunday comes, I bow down and say, my God, I love you. جامع مسجد میں خطبے کے لیے حکمران یا ان کے نمائندے جاتے ہیں، اس کے سوا کسی دوسری صورت میں جمعے کے اہتمام کی اجازت نہیں دی جاتی. یہی اسلام کا قانون ہے. تعلیم میں ایسی کون سی چیزیں پیدا کریں کہ ایکسٹریمزم کنٹرول ہو جائے اور ہمیں ٹالرنس پیدا ہو جائے. ہم نے لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر موٹیویٹ کر کے اپنے سیکیورٹی پیراڈائم کے لیے مذہب کو استعمال کیا. جو فقہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان دونوں چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، کیا ان میں کچھ ایسے پوائنٹس نہیں ہیں جن کو ہم پروموٹ کر کے ہم اپنی سوسائٹی کو باؤنڈ کر دیں کہ ہم نے صرف انہی ہی نکات کو فوکس کرنا ہے، چاہے وہ معاشی طور پر ہو یا معاشرتی طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں کو ملانے اور جوڑنے کی کوشش کرتے تھے. جو میثاق مدینہ تھا، اس میثاق مدینہ میں یہودی بھی شامل ہوئے، عیسائی بھی شامل ہوئے، صابی بھی شامل ہوئے، ستارہ پرست وہ لوگ بھی تھے جو کہ کسی دین کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی شامل ہوئے، مسلمان بھی شامل ہوئے. اس ڈیبیٹ کو جو ہے نیشنل ڈائلاگ کے طور پہ لے کر پھر اس سے آگے سر آگے کہاں پہ ہم. Are you as the state of Pakistan willing to give everyone, whether there is a woman or a man, Hindu or Muslim, Baloch or Punjabi, right to free trial, right to free expression? عدل کی ڈیفینیشن شاید یہ ہو کہ کسی شے کو اس کے جائز مقام پہ رکھ دینے کا نام عدل ہے، اور اس کو جائز مقام سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے. فالٹ لائنز جو ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں فالٹ لائنز موجود نہ ہوں، لیکن جو مہذب معاشرے ہیں وہ اپنی فالٹ لائنز کو سپریس کرتے ہیں. وی ہیو ٹو پرابلی موو ٹورڈز دی ریگولیشن آف ماسکس and madrasas. What should be at the heart of those strategic priorities?
probably that should be the socio-economic well-being of the citizen.